سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. عزیزان گرامی، خطبے کے اندر ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دیا اللہ کے لیے دیا، اور جس نے منع کیا اپنے ہاتھ کو روکا، اللہ کے لیے روکا، اور جس نے محبت کی اللہ کے لیے محبت کی، اور جس نے بغض رکھا غصہ کیا اللہ کے لیے غصہ کیا، تو اس کے مکمل ایمان ہونے کی علامت دی کہ یہ شخص کامل ایمان والا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے گواہی دی۔ اس حدیث کے اندر کامل ایمان کی 4 علامتیں بیان کی ہیں، یعنی جس مسلمان کے اندر یہ 4 علامتیں، یہ 4 خصوصیات پائی جاتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ وہ ایمان اس کا مکمل ہو گیا، ایمان اس کا کامل ہو گیا۔ پہلی صفت کیا ہے؟ کہ جو دے اللہ کے لیے دے۔ کیا مطلب؟ کہ انسان جو کچھ خرچ کر رہا ہے، اس کے خرچ کرنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہو۔ ہم لوگ صدقہ و خیرات خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں، اپنے والدین پر خرچ کرتے ہیں۔ ان سب کے خرچ کرنے کا مقصد اللہ کی رضا ہو، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دکھلاوا مقصود نہ ہو، تکبر مقصود نہ ہو، اپنے آپ کو بڑا منوانا مقصد نہ ہو۔ تو یہ سارے کام اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، اور سارے خرچ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس کی تفصیل میں اور آگے چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم دکان پر کچھ چیز خریدنے گئے، گوشت خریدنے گئے۔ اب ہم نے گوشت خریدا، اب یہ کون سا دین کا کام ہے گوشت خریدنا؟ لیکن اگر ہم گوشت خریدتے وقت یہ نیت کر لیں کہ میں یہ گوشت اس لیے خرید رہا ہوں کہ میرے اوپر میرے بیوی بچوں کے اخراجات ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، ان کی بھوک مٹانے کی ذمہ داری میری ہے، لہٰذا میں ان کی خدمت کرنے کے لیے، اپنے اہل و عیال کی خدمت کے لیے، ان کی بھوک کو مٹانے کے لیے یہ گوشت خرید رہا ہوں۔ تو اس گوشت کے خریدنے کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری نیت یہ کر لیں کہ میں جس دکان سے گوشت خرید رہا ہوں، جس دکاندار سے میں لین دین کر رہا ہوں، یہ گوشت خریدنا اس دکان والے سے یہ حلال طریقے سے خرید رہا ہوں۔ اللہ نے لین دین کا جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے اوپر خرید رہا ہوں۔ اب یہ ہمارا اس دکاندار سے گوشت خریدنا
ہم نے یہ نیت کر لی کہ حلال طریقے سے خرید رہا ہوں، اب یہ لین دین بھی ہمارا دین بن جائے گا، اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اب آپ لوگ سوچیں، اسی لیے حضرت مولانا عبدالحی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اس دنیا کو بھی دین بنا سکتے ہیں، بس ایک کام کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم زاویہ نگاہ، اپنے دیکھنے کا طریقہ بدل لیں، اپنے سوچنے کا طریقہ بدل لیں، تو یہی دنیا ہمارا دین بن جائے گا۔ میں نے آپ کو مثال دی، تو اس لیے ہم حلال طریقے سے جو بھی کام کریں تو اس کام میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت کر لو، تو وہ کام ہمارا دین بن جائے گا۔ تو ایمان کے مکمل ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ ہم جو کچھ دیں، جو کچھ خرچ کریں، وہ اللہ کے لیے خرچ کریں۔ اب دوسری علامت یہ ہے ایمان کے مکمل ہونے کی کہ ہم جس کو منع کریں، اللہ کے لیے منع کریں، یا کسی کو کچھ نہ دیں تو وہ اللہ کے لیے نہ دیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضول خرچی مت کیا کرو۔ اب ہم نے کسی جگہ خرچ کرنا ہے، لیکن ہم کو ایسا لگا کہ یہاں پر خرچ کرنا بیکار ہے، فضول خرچی ہے، اب ہم نے منع کر دیا، اپنے ہاتھ کو دینے سے روک لیا۔ اب یہ اپنے ہاتھ کو دینے سے روکنا بھی اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی ثواب دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فضول خرچ کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے 15 پارے کے اندر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو انسان دنیا کے اندر فضول خرچی کرتا ہے، بے وجہ بلا عذر خرچ کرتا ہے، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ یا اسی طریقے سے ہم سے کسی نے پیسے مانگے اور وہ ان پیسوں کو ناجائز کام میں خرچ کر رہا ہے، حرام کاموں میں استعمال کر رہا ہے، شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے، اب ہم نے اس کو دینے سے منع کر دیا، تو میرے دوستو یہ نہ دینا بھی اللہ کے لیے ہوا، اس لیے کہ وہ کام وہ شخص شریعت کے خلاف کر رہا ہے۔ تو یہ ایمان کے مکمل ہونے کی دوسری علامت ہے۔ اور آج کل تو یہ رسومات چل پڑی ہیں، تحفے تحائف دینا، چاہے وہ شادیوں پہ ہوں یا اور کسی فنکشن میں ہو، یا کسی کی کوئی برتھ ڈے پارٹی ہو، یا کچھ اور پروگرام ہو، تو اس میں اگر ہم کچھ اپنے دوست و احباب کو، رشتہ داروں کو تحفے تحائف نہ دیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ برادری کے اندر، بستی کے اندر ہماری ناک کٹ جائے گی؟ تو میرے دوستو ایسے دینے کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی وعدے نہیں ہیں، تو بلکہ ایسے ماحول میں کہ جہاں پر دینے کا مقصد صرف دنیا والوں کو، لوگوں کو راضی کرنا ہو، تو ایسی جگہوں پر ہمیں خرچ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے ہاتھ کو روک لینا چاہیے۔ جب ہم اپنے ہاتھ کو روک لیں گے، منع کر دیں گے، تو اس ہاتھ کے روک لینے پر، منع کرنے پر اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کی طرف سے ثواب ہے۔ تو یہ ایمان کے مکمل ہونے کی دوسری علامت ہے کہ ہم کسی کو کچھ دیں، اللہ کے لیے دیں، اور کسی کو منع کریں تو اللہ کے لیے منع کریں۔ اب اس حدیث کے اندر ایمان کے مکمل ہونے کی تیسری علامت یہ ہے کہ ہم کسی سے محبت کریں، اللہ کے لیے محبت کریں۔ ہم دنیا کے اندر جس سے بھی محبت کریں،
اس محبت کرنے کا مقصد اللہ کی رضا ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو، دنیاوی مقصد ہمارا کوئی نہ ہو۔ جب ہماری محبت کسی سے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگی، اس دن سے ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی ایک نمونہ بن جائے گی، ایک مثال بن جائے گی، اور میرے دوستو ساری غلطیاں اور سارے گناہ ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں گے۔ انسان کو درد تب ہوتا ہے، افسوس تب ہوتا ہے کہ اس نے انسان سے محبت کی، کسی وجہ سے کچھ امید لگا رکھی ہے، اور جب وہ امید ٹوٹتی ہے تو پھر انسان کے ذہن کے اندر طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، اور اسی خیالات کی بنا پر اس سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اس کو قتل کرنے کے در پہ آ جاتا ہے۔ سینکڑوں ایسے واقعات آپ کو ملیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اس کا مکمل ہو گیا کہ جو صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بزرگوں کے پاس اس مقصد سے ملنے جاتے ہیں کہ جو اللہ کے بزرگ ہیں کہ ان کے پاس بڑے بڑے مالدار لوگ آتے ہیں، صاحب منصب جو دنیاوی اعتبار سے بڑے ہوتے ہیں، وہ اللہ والوں کے پاس ملنے آتے ہیں۔ تو میں بھی ان اللہ والوں سے، اللہ کے بزرگ سے اس لیے ملنے جا رہا ہوں تاکہ جو بڑے اور مالدار لوگ آئیں میری ان سے ملاقات ہو جائے، میرے ان سے تعلقات ہو جائے، اور میں ان سے فائدہ اٹھا لوں۔ تو میرے دوستو، اب ہم جو اللہ والوں سے ملنے گئے ہیں وہ صرف دنیا کی نسبت پر ملنے گئے ہیں، اس ملنے کے اوپر کوئی ثواب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے گھروں کے اندر ماں سے محبت کرتے ہیں، باپ سے محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، تو ان محبت کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ثواب فرما رکھا ہے۔ اسی لیے جب ہم کسی سے محبت کریں تو وہ محبت صرف اور صرف ہماری اللہ کے لیے ہو، اللہ کی محبت کے علاوہ اور کوئی غرض نہ ہو۔ تو جس نے یہ کام کر لیے اس کا ایمان مکمل ہو گیا، وہ کامل ایمان والا ہو گیا۔ 3 علامتیں ہو گئی۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ جب ہم کسی سے بغض رکھیں، یعنی ہم کسی پر غصہ کریں، تو وہ غصہ کرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم بہت سی مرتبہ بلا وجہ غصہ کرتے ہیں، تو یہ بلا وجہ غصہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ غصے کی لگام اور غصے کے اوپر کنٹرول انسان کو ہونا چاہیے۔ جس کے اندر یہ صفت آ گئی، سمجھ لو وہ اس دنیا کو کامیاب بنا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک یہودی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، بے ادبی کی۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا۔ غصے والی بات ہے کہ ہمارے آقا کی شان میں کوئی گستاخی کرے اور ہمیں غصہ نہ آئے، ہم جذباتی نہ ہوں، تو پھر مسلمان نہیں ہے وہ۔ تو حضرت علی کو غصہ آ گیا اور اس کو اٹھایا اور اٹھا کے زمین کے اوپر پٹک دیا۔ اب جب زمین کے اوپر پٹک دیا، اب اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کے اوپر تھوک دیا۔ اب جیسے ہی اس شخص نے تھوکا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا
ایک کہاوت ہے نا کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ اب جب حضرت علی نے اس کو چاروں خانے چت کر دیا تو وہ کیا کرتا؟ تو اس نے چہرے کے اوپر تھوک دیا۔ اب جیسے ہی تھوکا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت اب تو آپ کو اور زیادہ غصہ آنا چاہیے تھا کہ اس نے ڈبل جرم کیا، ایک اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی اور دوسرا جرم یہ ہے کہ آپ کے اوپر تھوکا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے جو اس کو پہلی مرتبہ اٹھا کے پٹخا تو میں نے اس لیے کیا کہ اس نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی تو مجھے غصہ آ گیا اور میں نے بدلہ لے لیا۔ اب اس نے میرے اوپر تھوکا، اگر میں اس کو اب دوبارہ مارتا تو اب میرا یہ غصہ کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ ہوتا بلکہ میری اپنی ذات کے لیے ہوتا، تو لہٰذا اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے محبت کہ یہ ہے غصہ کہ جب کسی کے اوپر غصہ کرے تو اللہ کے لیے غصہ کرے۔ پہلی مرتبہ میں جو غصہ تھا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں تھا، وہ اللہ کے رسول کے محبت کے لیے غصہ کیا۔ اب اگر میں دوبارہ کرتا تو وہ غصہ اپنی ذات کے لیے ہوتا۔ تو یہ حدیث کے مصداق تھے صحابہ کرام، انہوں نے حدیث کے اوپر عمل کر کے دکھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دے دیا اس کو کر کے دکھلایا۔ دہلی کے ایک مشہور بزرگ ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جن کی درگاہ مشہور ہے حضرت نظام الدین، وہاں مرکز بھی۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے اپنے وقت کے بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ میں آپ کو پہلے ایک مسئلہ بتا دوں، بات سمجھ میں آ جائے۔ پہلے کے جو بزرگ تھے، جو صوفیاء کرام تھے، تو کچھ بزرگوں کا ماننا یہ تھا کہ سماع کو جائز قرار دیتے۔ سماع سننا کیا مطلب؟ کہ بغیر سنگیت کے، جو آج کل کے گانوں میں سونگ ہوتا ہے، سنگیت ہوتا ہے، بغیر سونگ کے، بغیر سنگیت کے کوئی شخص نعت پڑھ رہا ہے یا کوئی اللہ کی تعریف میں شعر کہہ رہا ہے تو اس شعر کہنے کو، اس نعت پڑھنے کو عقیدت کے ساتھ میں، محبت کے ساتھ میں شعر و شاعری کو جائز قرار دیا کرتے تھے، اور باقاعدہ اس کی مجلسیں لگایا کرتے تھے کہ اس مجلس میں شعر و شاعری ہوگی تو اس سماع کو، سننے کو جائز قرار دیتے۔ لیکن بعض فقہائے کرام اس کو غلط کہتے کہ یہ بھی ناجائز ہے۔ اب جو اس وقت کے فقیہ تھے حضرت مولانا حکیم ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ، اب انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ سماع یہ سننا غلط ہے، ناجائز ہے، صحیح نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس عمل کو کرتے رہے۔ اب حضرت کو غصہ آ گیا، اب یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب ایک وقت وہ آ گیا کہ حضرت مولانا ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ سخت بیمار ہوئے، اور بیماری اس قدر بڑھ گئی کہ وفات کا وقت قریب ہو گیا۔ اب یہ خبر ملی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اب جیسے ہی ان کو خبر ملی کہ حضرت مولانا ضیاء الدین بیمار ہے اور موت کا وقت قریب ہے تو ان سے ملنے کے لیے چلے آئے۔ اب حضرت خواجہ نے فرمایا کہ حضرت مولانا ضیاء الدین سے جا کر کہو کہ نظام الدین ملنے کے لیے آیا ہے۔ اب حضرت مولانا نے فرمایا کہ جا کر کہہ دو کہ وہ بدعتی ہے، میں اس بدعتی سے ملنا نہیں چاہتا۔ یہ لفظ کہا، کتنا سخت لفظ ہے۔ اب حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں فرمایا
کہ حضرت مولانا حکیم الدین سے جا کر یہ بات کہہ دو کہ اب اس بندے نے، اب اس بدعتی نے اس بدعت سے توبہ کر لی ہے، یعنی جو وہ سننے کو جائز قرار دے رہے تھے اس عمل سے توبہ کر لی ہے، وہ عمل اب نہیں کروں گا۔ اب جیسے ہی یہ خبر اس نے وہاں تک جا کر پہنچائی تو حضرت مولانا ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں میں یہ خبر پہنچی کہ حضرت خواجہ نظام الدین نے اپنی اس عمل سے توبہ کر لی ہے، اس عمل کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اب حضرت مولانا ضیاء الدین نے اپنی پگڑی کو اٹھایا اور حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں میں جا کر کہا کہ میری اس پگڑی کو اس راستے پر بچھا دو جس راستے سے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آئیں گے، اور یہ بات کہی کہ میری اس پگڑی کے اوپر ننگے پاؤں مت آنا بلکہ جوتے پہن کر میری پگڑی کے اوپر آنا۔ اب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی پگڑی کو اٹھایا اور اپنے سر کے اوپر رکھا اور حضرت مولانا ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے، ان کا حال چال جانا اور انہی کے سامنے ان کا انتقال ہوا۔ تو میرے دوستو، اب ان دونوں کے درمیان جو غصہ تھا وہ صرف اللہ کے لیے تھا، اور وہ غصہ ختم، اب آپس میں محبت قائم ہو گئی۔ تو ایسے ہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے کہ اگر وہ کسی سے غصہ بھی ہو گئے تو وہ صرف اللہ کے لیے غصہ ہوئے تھے، جس بات کے لیے غصہ ہوئے وہ بات ختم، غصہ ختم اور دوبارہ محبت شروع۔ مسجد نبوی کے اندر حضرت عباس جو اللہ کے نبی کے چچا ہیں، ان کے جو چھت کا پرنالہ، جہاں سے چھت کا پانی نکلتا ہے اس کو پرنالہ کہتے ہیں، تو پرنالہ مسجد نبوی کے صحن میں لگا ہوا تھا، تو اس کا پانی مسجد نبوی کے صحن میں گرتا تھا۔ اب جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پرنالے کو دیکھا تو کہنے لگے کہ مسجد نبوی تو کسی ایک شخص کی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ تو پوری قوم کا گھر ہے، اب ایک شخص اس کو استعمال نہیں کر سکتا، لہذا اس پرنالے کو توڑ دیا۔ اب جب حضرت عباس کو پتہ لگا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے گئے کہ اے عمر، میں نے سنا ہے کہ تو نے میرے چھت کے پرنالے کو توڑا ہے۔ کہ ہاں میں نے توڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسجد نبوی کے صحن میں آ رہا تھا اور مسجد کسی ایک شخص کی نہیں ہوتی۔ اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پرنالہ کس کے زمانے میں لگا تھا؟ کہ نہیں معلوم۔ کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لگا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے پرنالہ لگانے کی؟ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کے نبی کی اجازت سے یہ پرنالہ یہاں پر لگا ہوا ہے۔ اب جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو اپنے غصے کو ختم کیا اور آؤ میرے ساتھ چلے۔ حضرت عباس کو لے گئے اور فرمایا کہ میں رکوع کی حالت میں کھڑا ہوتا ہوں، جس طریقے سے رکوع کرتے ہیں اس طریقے سے کھڑا ہوں گا، اور میری کمر کے اوپر تم کھڑے ہونا، اور اس کے بعد وہ چھت کا پرنالہ لگانا۔ اب حضرت عباس نے کہا کہ نہیں، میں کسی اور سے لگوا لوں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری اتنی مجال کہ جس کام کو اللہ کے نبی نے کیا ہو میں اس کو منع کر دوں، تو اس کی سزا کم سے کم اتنی تو ہونی چاہیے کہ میں رکوع کی حالت میں ہوں اور آپ میری کمر کے اوپر کھڑے ہوں اور وہ پرنالہ صحیح کر کے لگا دیں۔ تو میرے دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس سے بھی غصہ کریں تو اللہ کے لیے غصہ کریں۔ جس بات پہ غصہ آیا وہ بات ختم تو غصہ بھی ختم۔
تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 علامتیں بتائی ہیں ایمان کے مکمل ہونے کی، کہ جس کے اندر 4 علامتیں پائی جاتی ہیں مکمل ایمان والا ہو گیا۔ پہلی علامت، ہم جو دیں اللہ کے لیے دیں، جس کو منع کریں اللہ کے لیے منع کریں، جس سے محبت کریں اللہ کے لیے محبت کریں، اور جس سے غصہ کریں اللہ کے لیے غصہ کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔